ضراب علی شاہ کو مشل پر غصے کے ساتھ حیرت بھی ہو رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتی وہ جس ہولیے میں تھی۔ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کالج میں نہیں کسی فنکشن پر آئی ہوئی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ ضراب علی شاہ نے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں سمجھی نہیں آپ کی بات؟ مشل جیسے انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم ایسے ہی ڈریسنگ میں کالج جاتی ہو کیا؟ ضراب علی شاہ نے اس کی ڈریسنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو ہر لحاظ سے قابل قبول نہیں تھی۔ کیوں، کیا ہوا میری ڈریسنگ کو؟ آپ کو پسند نہیں آئی کیا؟ اچھی خاصی تو ہے۔ مشل جو مسلسل ضراب علی شاہ کی بات کو اگنور کر رہی تھی، ٹھیک کہا تم نے، یہ میں تمہیں گھر جا کر بتاتا ہوں۔ ضراب علی شاہ نے غصے سے گاڑی ریورس کی اور پھوپھو کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پر میں تو سوچ رہی تھی کہ آپ مجھے لنچ کروائیں گے۔ مشل نے جب ضراب علی شاہ کو گھر کی طرف گاڑی موڑتے دیکھا تو بولی۔ مشل کا سارا پلان مٹی میں مل گیا تھا۔ جب اس نے اپنے گھر کے سامنے گاڑی کو رکتے دیکھا، وہ پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی سب گھر ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اترو گاڑی سے۔ ضراب علی شاہ نے غصے سے مشل کو گاڑی میں سے اترنے کا کہا۔ مشل کی نظریں ضراب علی شاہ پر تھی اور دل اس کا تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ آج قیامت آ جائے گی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی اس حرکت سے اتنا بڑا ایشو بنے جا رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، گاڑی سے باہر آؤ۔ اس دفعہ ضراب علی شاہ کی آواز میں غصے کے ساتھ افسوس بھی تھا۔ جب مشل باہر نہیں آئی تو ضراب علی شاہ نے اسے بازو سے پکڑا اور گھر کے اندر لے گیا۔ پھپھو جان، کہاں ہیں آپ؟ ضراب نے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی پھپھو کو آواز دی۔ ضراب علی شاہ کی ایسی بات پر گھر کے سارے لوگ باہر آ گئے۔ ضراب علی شاہ نے جب ریحان شاہ کو بھی باہر آتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے مشل کی طرف دیکھا، جس نے ضراب علی شاہ کو بتایا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہوگا۔ ضراب بیٹا، کیا ہوا ہے؟ پھپھو نے آتے ہی ضراب کی طرف دیکھا۔ پھپھو کی نظریں اپنی بیٹی پر تو پڑی نہیں، وہ ضراب علی شاہ کے غصے سے پریشان ہو گئی تھی۔ پھپھو جان، مجھے کوئی حق نہیں کہ آپ کی فیملی کے معاملات میں بولوں، پر یہ ہمارے خاندان کی بات ہے۔ ضراب علی شاہ جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بات کر رہا تھا۔ پر بیٹا، ہوا کیا ہے؟ کیوں ایسی بات کر رہے ہو؟ پھپھو جو معاملے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اچانک کے مشل کے سامنے آتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ یہ بات ہے پھپھو جان، ضراب علی شاہ نے مشل کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ بلیو کلر کی جینز پہنے، اوپر سرخ کلر کی شارٹ شرٹ اور جو ہاف پینٹ میں اور ہاف پینٹ سے باہر تھی، اور دوپٹہ تو پتہ نہیں کہاں تھا۔ کیا مشل ایسی ڈریسنگ کر کے روزانہ کالج جاتی ہے؟ کب سے ہم اپنے خاندانی اقدار بھول چکے ہیں؟ ضراب علی شاہ نے پھپھو جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ سب گھر والے مشل کو دیکھ رہے تھے، اتنے میں دادا جان بھی آ گئے۔ جب انہوں نے یہ سب ماجرا دیکھا تو مشل کو اندر جانے کا کہا۔ ضراب بیٹا، آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ ابھی بچی ہے۔ دادا جان نے ضراب علی شاہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ جی بھائی ضراب، آپ بیٹھ جائیں۔ ریحان شاہ کو بھی اپنی بہن کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی، پر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بات مزید آگے بڑھے۔ ضراب بیٹا، آپ پریشان نہ ہو، میں اسے سمجھاتی ہوں، بچی ہے۔ پھپھو نے بات کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ ضراب علی شاہ کے دماغ میں مشل کی بات چل رہی تھی جو کل رات اس نے کہی تھی۔ ریحان، آج تمہارا دوستوں کے ساتھ پلان نہیں تھا لنچ کا؟ ضراب علی شاہ نے ریحان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا تو کوئی پلان نہیں تھا، میں تو کچھ دیر میں نانا جان کو لے کر آفس آنے والا تھا۔ ریحان شاہ جو اس معاملے سے بالکل واقف نہیں تھا، لا علمی میں بولا۔ اچھا، تو تم پھر مشل کو لینے کیوں نہیں گئے؟ ضراب علی شاہ نے ریحان سے وجہ پوچھی۔ وہ میں ہاں یاد آیا، میرے سر میں درد تھا اس لیے۔ ریحان شاہ کو بھی عجیب لگا یہ سن کر کہ ضراب اس سے یہ پوچھ رہا ہے، کیونکہ مشل نے بتایا تھا کہ ضراب علی شاہ اسے کالج لینے آئیں گے۔ ان کا اس طرف کام ہے۔ گھر والوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کیا ہو رہا ہے۔ آج سے پہلے مشل نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جو آج کی ہوگی، تو آج کیا ہو گیا تھا اسے؟ کیا کر رہی ہو تم مشل، کیا کر رہی ہو؟ ضراب علی شاہ دل ہی دل میں مشل کی اس حرکت پر پریشان ہو رہا تھا۔ اتنے میں آفس سے کال آ گئی۔ اب مجھے اجازت دیں، مجھے ضروری کام کے لیے جانا پڑ رہا ہے۔
پر پھپھو جان آپ مشل کو سمجھائے گا، آج تک ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوا جس سے دادا جان کو شرمندہ ہونا پڑے۔ مشل کو ہم نے ہر طرح کی آزادی دی ہے، پر ایسے ڈریسنگ کرنا مناسب نہیں ہے۔ میں اس کے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ ضراب علی شاہ نے پھپھو کو کہا اور وہاں سے نکل پڑا۔ پھپھو نے خاموشی سے ضراب علی شاہ کی ساری باتیں سنی، کیونکہ وہ اپنی جگہ ٹھیک بھی تھا۔ مشل کھڑکی کے پاس کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں بات کرتی ہوں اسے۔ پھپھو نے اٹھنا چاہا پر دادا جان نے روک دیا۔ آج رہنے دو، کل بات کر لیں گے۔ آج اگر مشل سے بات کی تو بات بڑھ جائے گی، وہ ابھی بچی ہے، آرام سے پیار سے سمجھانا ہوگا اسے۔ دادا جان نے سمجھداری سے کہا، جی امی جان، نانا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خود بات کروں گا اس سے۔ ریحان شاہ اسی مسئلے کی وجہ سے آج آفس بھی نہیں جا سکا۔ ہر آزادی ہماری فیملی میں صرف مرد حضرات کو ہی ہے۔ مشل جس کو اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی، الٹا وہ دوسروں کو قصوروار قرار دے رہی تھی۔ اور آج جو ضراب نے کیا وہ میں نہیں بھولوں گی۔ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا ضراب، آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ مشل نے غصے سے کانوں سے ایئر رنگ اتارتے ہوئے کہا، سر ضراب، وہ لوگ میٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آفس میں داخل ہوتے ہی مس نادیہ نے ضراب علی شاہ کو بتایا۔ اوکے تھینکس۔ ضراب علی شاہ میٹنگ روم کی طرف چلے گئے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد ضراب علی شاہ اپنے روم کی طرف جاتے ہوئے رائمہ کی طرف دیکھا، جو اپنے کام میں مصروف تھی، جس کو احساس نہیں ہوا کہ ضراب علی شاہ کب سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ پنک کلر کی فراک میں کندھوں پر شال اوڑے وہ کیسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ مسٹر ضراب، کہاں گم ہیں آپ؟ احد رضا کی آواز سے ضراب علی شاہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں احد رضا کب سے ضراب علی شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم کب آئے ہو؟ ضراب علی شاہ ایسے گھبرا گیا جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ میں تب سے آیا ہوں جب سے تم یہاں کھڑے مس رائمہ کو دیکھ رہے ہو۔ ویسے یہ ماجرا کیا ہے؟ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو چھیڑنے کے انداز سے کہا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم بھی بات کا مطلب کیا سے کیا نکالتے ہو؟ چلو روم میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، جیسے باس کا حکم۔ احد رضا یہ کہہ کر ضراب علی شاہ کے ساتھ چل پڑا۔ ضراب علی شاہ نے ساری بات احد رضا کو بتائی جو آج ہوا تھا۔ لیکن ضراب، مشل نے تم سے جھوٹ کیوں بولا؟ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ احد رضا کی بات پر ضراب علی شاہ نے بھی اپنی رائے دی۔ وہ بھی چھوٹی ہے، اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، کسی دن اس سے آرام سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں بتا دے۔ احد رضا نے ضراب علی شاہ کو مشورہ دیا۔ ٹھیک کہا تم نے، کسی دن بات کرتا ہوں اس سے، اور یہ ہے بھی ضروری۔ ضراب علی شاہ نے احد رضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو رائمہ ہے۔ آفس سے نکلتے ہوئے ضراب علی شاہ نے بس سٹاپ پر رائمہ کو کھڑے دیکھا تو گاڑی روک لی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے ضراب علی شاہ نے رائمہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ مس رائمہ شراز، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ رائمہ نے جب گاڑی میں ضراب علی شاہ کو دیکھا تو گاڑی کے قریب آئی۔ سر ضراب، میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، صبح آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی پر آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں، اس لیے اب بس کا انتظار کر رہی ہوں۔ رائمہ نے ضراب علی شاہ کو صبح کی بات یاد کرواتے ہوئے کہا۔ ضراب علی شاہ نے رائمہ کی اس بات پر اسے غور سے دیکھا، پھر بولے، مس رائمہ، آپ کبھی میری بات کا سیدھا سا جواب دے سکتی ہیں کیا؟ ضراب علی شاہ کی اس بات پر رائمہ خاموش رہی۔ میں آپ کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں سر ضراب، میں چلی جاؤں گی، رائمہ نے اس آفر سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ ضراب علی شاہ نے ارد گرد نظر ڈالی تو بس سٹاپ پر کافی لوگ کھڑے تھے جو رائمہ کو مسلسل دیکھ رہے تھے۔ ایسی حالت میں ضراب علی شاہ کو کیسے گوارا ہوتا کہ وہ رائمہ کو یہاں چھوڑ کر چلے جاتے؟ دیکھیں مس رائمہ، میں آپ کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آپ اپنے ارد گرد خود دیکھ لیں، اور کون سا آپ میرے ساتھ پہلی بار سفر کر رہی ہیں؟ ضراب علی شاہ نے رائمہ کو حالات سے آگاہ کیا۔ رائمہ کو بھی بس نہیں مل رہی تھی اور سردی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر لوگوں کا ہجوم بھی۔ رائمہ نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر بیٹھ گئی۔ شکر ہے آپ نے کوئی تو سمجھداری کا مظاہرہ کیا، یہ کہہ کر ضراب علی شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کیا مطلب ہے سر ضراب آپ کا؟ میں آپ کو سمجھدار نہیں لگتی کیا؟ رائمہ کو اس بات پر غصہ آ گیا۔ نہیں، ایسا تو میں نے نہیں کہا، بس آج کے دن کا کہا، باقی دن آپ سمجھدار ہیں۔ کیونکہ اگر آپ آج سمجھداری سے کام لیتی تو آفس سے ہی گاڑی منگوا سکتی تھی۔
ضراب علی شاہ نے اپنا موقف پیش کیا۔ جی سمجھ گئی، رائما نے مختصر سا جواب دے کر بات کو ختم کیا۔ ضراب علی شاہ کی نظر رائما کے ہاتھوں پر پڑی جو سردی کی وجہ سے اسے اپنے ہاتھوں کو گرم کر رہی تھی۔ ضراب علی شاہ نے رائما کو دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں کو اور ساتھ میں گاڑی کا ہیٹر تیز کر دیا۔ رائما نے یکدم ضراب علی شاہ کو دیکھا۔ ضراب علی شاہ نے اپنا منہ دوسری جانب کیا جیسے وہ پیچھے آتی گاڑی کو دیکھ رہا ہو۔ رائما تھوڑا مسکرائی اور پھر سامنے کی طرف دیکھنے لگی۔ ضراب علی شاہ نے گاڑی رائما کے گھر کی طرف لے جانے کی بجائے ایک ٹی اسٹال پر روک دی۔ یہ کیا؟ رائما نے حیران ہوتے ہوئے ضراب علی شاہ سے کہا، میں اکثر یہاں چائے پینے آتا ہوں جب مجھے زیادہ سردی لگتی ہے، بہت مزے کی ہے، پی کر دیکھیے گا۔ ضراب علی شاہ نے یہ کہہ کر 2 چائے منگوائی۔ رائما جو ضراب علی شاہ کو ایک گھمنڈی اور انا پرست انسان سمجھتی تھی، آج اس کو ضراب علی شاہ کے اندر ایک ایسا انسان نظر آ رہا تھا جو خود سے زیادہ دوسروں کو سوچتا ہے۔ یہ لیں چائے۔ ضراب علی شاہ نے چائے کا کپ رائما کی طرف کرتے ہوئے کہا، تھینکس سر ضراب، آپ کی اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ ضراب علی شاہ نے رائما کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جی سر ضراب اچھی جا رہی ہے، کچھ دن تک ایگزام بھی ہیں۔ اوہ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ کیسی لگی آپ کو چائے؟ ضراب علی شاہ نے رائما سے چائے کا پوچھا۔ جی سر ضراب اچھی ہے، سردی بھی کم ہو گئی ہے۔ گڈ۔ آپ کی امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ضراب علی شاہ نے اس دن کی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اب ٹھیک ہیں وہ، جب سے ابو کی وفات ہوئی ہے تو امی کی تھوڑی سی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ ٹھیک کہا آپ نے، ماں باپ کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ضراب علی شاہ نے چائے کا ایک سپ لیا اور خاموش ہو گئے۔ رائما نے آج سے پہلے ضراب علی شاہ کو اتنا خاموش اور اداس نہیں دیکھا تھا۔ ضراب علی شاہ کی آنکھوں میں ایک کمی کا احساس تھا، وہ شاید ماں باپ کی کمی تھی۔ چائے ختم ہونے پر ضراب علی شاہ نے رائما کو گھر چھوڑا۔ رائما نے گاڑی سے اترتے ہوئے ضراب علی شاہ کو خدا حافظ بولا اور چائے کے لیے تھینکس بھی۔ ضراب علی شاہ گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ رائما جیسے ہی اپنے گھر کے گیٹ کی طرف مڑی تو سامنے اپنی چچی کو کھڑا دیکھا۔